السلام علیکم دوستو مسلمانوں کی تاریخ میں جب کبھی بھی بے وفائی اور عہد شکنی کی مثال دینی ہوتی ہے تو لوگ اہل کوفہ کی مثال دیتے ہیں۔ اس کا سبب کربلا کا وہ واقعہ ہے جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے کئی افراد کی دردناک شہادتیں واقع ہوئیں۔ جب یزید ابن معاویہ خلیفہ وقت بن گیا تو اس کی مخالفت میں 4 بڑی شخصیات نے آواز بلند کی، جن میں ایک نام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا۔ چونکہ یزید اسلامی احکامات کا پابند نہ تھا، اس لیے امام حسین نے اسے خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور اس مخالفت کا ساتھ حضرت علی کے دارالخلافہ کوفہ کے ساکنان نے بھی دیا۔ کوفہ سے امام حسین کو ہزاروں لوگوں نے خطوط بھیجے کہ آپ حق بجانب ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، خلافت کی اصل حقدار آپ ہیں، لہٰذا آپ کوفہ تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر سکیں۔ امام حسین نے جب بڑی تعداد میں لوگوں کے خطوط وصول کیے تو اپنے نیب جناب مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ کوفہ کے صحیح حالات کا جائزہ لیں اور انہیں آگاہ کریں۔ مسلم بن عقیل نے جب کوفہ پہنچ کر یہ دیکھا کہ یہاں کے لوگ واقع امام حسین کے ساتھ ہیں تو انہوں نے امام حسین کو کوفہ بلانے کے لیے قاصد روانہ کر دیا، لہٰذا امام حسین اپنے رفقاء کے ساتھ کوفہ روانہ ہو گئے، جن میں مسلم بن عقیل کی اولادیں بھی تھیں۔ اس دوران یزید نے بڑھتی مخالفت کے باعث کوفہ کے گورنر کے طور پر ابن زیاد کو منتخب کر لیا۔ ابن زیاد نے کوفہ میں ایک جلسہ عام کا انتظام کیا اور اس میں ہزاروں افراد جمع کر کے اس نے برملا اعلان کر دیا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم یزید کی بیعت اور اس کی حکومت سے انکاری ہو، بس میں تمہیں سختی کے ساتھ اس بات سے منع کرتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص حسین کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرے گا میں اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ میں تم سب لوگوں کے نام بھی جانتا ہوں اور تمہاری شکلیں بھی پہچانتا ہوں اور تمہارے خاندانوں سے بھی واقف ہوں۔ اس کی اس ہیبت ناک گفتگو کے نتیجے میں وہ ہزاروں کوفی جو حضرت علی اور امام حسین کی حمایت اور غیر مشروط وفاداری کے علمبردار تھے، وہ اپنی بزدلی کے باعث انہی قدموں پر پیچھے ہٹ گئے اور بہت سے لوگ خوف کے مارے چھپ گئے۔ بعد ازاں ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل اس وقت کوفہ کے ایک رئیس اور امیر کبیر شخص کے گھر میں موجود ہیں جس کا نام ہانی ہے اور وہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ اس نے ایک غلام سے کہا کہ تم ہانی کے گھر جاؤ اور یہ ظاہر کرو کہ تمہیں بصرہ والوں نے امام حسین کے حق میں مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے نمائندہ بھیجا ہے، اور یہ 3000 درہم بھی لے جاؤ اور کہنا کہ انہوں نے بطور ہدیہ بھیجی ہیں، اس بہانے صحیح صورتحال سے آگاہ ہو کر مجھے خبر کر دو۔ چنانچہ وہ غلام ہانی کے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا مجھے بصرہ والوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بطور نمائندہ بھیجا ہے۔ تو وہ اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا اور اندر حضرت مسلم بن عقیل کے پاس لے گیا۔ اس غلام نے ان کے سامنے بھی وہ بات حلفاً کہی اور ان کے دست اقدس پر بیعت کرتے ہوئے 3000 درہم بھی ہدیہ کے طور پر پیش کیے۔ واپس آ کر اس نے ابن زیاد کو خبر کی۔ اگلے روز ابن زیاد نے ہانی کو بلایا اور کہا کہ ہانی تم ہمیں جانتے ہو، کیوں اہل بیت کی محبت میں بنو امیہ کی دشمنی کما رہے ہو اور بنو امیہ اور یزید کے دشمن کو اپنے گھر میں پناہ دے رہے ہو؟ حضرت ہانی نے انکار کر دیا، لیکن جب اس نے غدار غلام کو پیش کیا تو آپ سمجھ گیا کہ سازش کا شکار ہو گئے ہیں اور ابن زیاد کو علم ہو گیا ہے۔ ابن زیاد بولا اب مسلم بن عقیل کو میرے سپرد کر دو۔ ہانی کہنے لگے میں یہ ظلم نہیں کر سکتا کہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ کو میں اپنے ہاتھوں سے گل ہوتا ہوا دیکھوں۔ تو اس نے ایک گرز ہانی کی پیشانی پر مارا جس سے ان کا سر پھٹ گیا۔ دوستو ہانی چونکہ کوفہ کے رئیس تھے اس لیے ان کے قبیلے کے ہزاروں افراد ننگی تلواریں لے کر نکل آئے۔ اس خیال سے کہ ہانی قتل ہو گئے ہیں یکا یک کوفہ کی گلیوں میں ایک مارپا بپا ہو گیا۔ حضرت امام حسین کے نمائندے مسلم بن عقیل بھی تلوار لے کر میدان کارزار میں آ گئے۔ بعض روایات میں 4000 تعداد آتی ہے لیکن بعض نے 14000 کی تعداد بیان کی ہے۔ یہ سب لوگ حضرت مسلم کی قیادت میں ابن زیاد کے قلعے پر حملہ آور ہو گئے، لیکن جب ابن زیاد نے تیروں کی بارش کی تو ان 14000 میں سے کم و بیش 500 کوفی حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ رہ گئے اور باقی سب لوگ بزدلی کے سبب ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ آپ نے مغرب کی نیت باندھی تو 500 کوفی آپ کے مقتدی تھے، لیکن جب آپ نے سلام پھیرا اور پلٹ کر دیکھا تو ان 500 کوفیوں میں سے ایک شخص بھی نہ تھا۔ اندھیری رات میں ظالم و بے وفا لوگ حضرت مسلم کو تنہا چھوڑ کر اپنے گھروں کو واپس چلے گئے تھے۔ اب کوفے کی ہولناک گلیوں میں رات کا ہیبت ناک ماحول ہے۔ یزید اور ابن زیاد کے ظالمانہ اور بہمانہ منصوبے ہیں، اور وہ جو ہزاروں کی تعداد میں آ کے دست اقدس پر بیعت کر کے آپ سے غیر مشروط وفاداری کا وعدہ کر چکے تھے، ان میں سے ایک شخص بھی حضرت مسلم کا سہارا بننے کے لیے تیار نہیں۔
آپ ان بے حیاؤں کی بے غیرتی پر تعجب کرتے رہے۔ آخر تھک ہار کر ایک دروازے پر چپکے سے بیٹھ گئے کہ چلو دیوار سے ٹیک لگا کر رات کی کچھ گھڑیاں بسر کرتے ہیں۔ اچانک دروازہ کھلا اور گھر کی مالکہ نے جھانکا اور کہا، اے بھائی تو کون ہے اور اس وقت میرے دروازے پر کیوں بیٹھا ہے؟ فتنے کا زمانہ ہے، سرکاری پہرے دار پھیر رہے ہیں، کوئی سپاہی تمہیں گرفتار کر کے لے جائے گا۔ فرمانے لگے، میں مسلم بن عقیل ہوں، سارا دن صبح سے شام تک جہاد کرتا رہا ہوں، بھوکا پیاسا ہوں اور جسم تھک کر چور چور ہو چکا ہے، مجھے رات کی چند گھڑیاں آرام کر لینے دو۔ دوستو، وہ نیک بخت خاتون بھی اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی اور دل میں محبت چھپائی ہوئی تھی۔ اس نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں جگہ دے دی، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ اس کا بیٹا مسلم بن عقیل کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ وہ جب رات کو پہنچا تو اس کی ماں نے اپنے کام کو کار خیر سمجھتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا، آج ہمارے گھر میں گلستان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہکتا ہوا پھول آیا ہے۔ اس کے بیٹے نے خونخوار آنکھوں سے دیکھا اور ابن زیاد کو خبر کر دی۔ ابن زیاد کے سپاہی آئے اور مسلم بن عقیل پر حملہ آور ہو گئے۔ دیر تک آپ نے دفاعی جنگ لڑی، لیکن تنہا تھے، گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچا دیے گئے۔ ابن زیاد نے آپ کو ہانی کے ساتھ قید میں رکھا۔ یہ خبر پھر کوفہ میں آگ کی طرح پھیل گئی اور کم و بیش 18,000 افراد پھر حضرت مسلم کی رہائی کے لیے آ گئے۔ دوستو، ابن زیاد اہل کوفہ کی نفسیات اور بزدلی سے بخوبی آگاہ تھا۔ اسے علم تھا کہ یہ لوگ انتہائی بزدل، ڈرپوک اور کم ہمت ہیں، شیر کی طرح آگے آتے ہیں مگر مد مقابل کے تیور دیکھ کر فوراً ہی سہم جاتے ہیں۔ اس نے ان کی اس بزدلی، کم ہمتی اور بے غیرتی سے پورا فائدہ اٹھایا اور حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت ہانی کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ ان حضرات کے سر کوفیوں کی بھیڑ میں پھینک دیے جائیں۔ ان کے کٹے ہوئے سر دیکھتے ہی ان کے یہ سب ناربازی ختم ہو جائے گی اور یہ جوش و خروش بھول کر دم دبا کر بھاگ جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ان دونوں کو شہید کر کے جب ان کے سر کوفیوں میں پھینکے گئے تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، خوف سے کانپ اٹھے اور کھسکنا شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ 18,000 افراد میں سے ایک بھی نہ بچا اور سب دم دبا کر اور جان بچا کر بھاگ گئے۔ ادھر امام علی مقام اپنی مقدس اور عزت مآب خواتین، اپنے بچوں، دوستوں اور بھائی خواہوں کو ساتھ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے منع کیا کہ بھائی جان کوفی بڑے بے وفا ہیں، وہ ناقابل اعتماد ہیں، آپ کوفہ نہ جائیے۔ اسی طرح حضرت جعفر منع کرتے رہے، عبداللہ بن زبیر منع کرتے رہے، لیکن امام علی مقام سب کو یہ جواب دیتے رہے کہ اب مسئلہ وفا اور بے وفائی کا نہیں بلکہ مسئلہ دین کو زندہ کرنے کا ہے، مسئلہ حق کی شمع روشن کرنے کا ہے۔ دوستو، یہاں بعض اباب نادانی یا بغض اہل بیت میں یہ کہہ دیتے اور لکھ دیتے ہیں کہ ایسے حالات میں جب کہ حضرت امام حسین کے پاس مسلح لشکر نہ تھا، نہ کوئی فوج تھی اور نہ ہی سیاسی قوت تھی، حالات بھی سازگار نہ تھے، ابن زیاد اور یزید کے پاس سب کچھ تھا، ایسے حالات میں حضرت امام حسین کا ایسے مقام پر جانا معاذ اللہ خروج تھا۔ یہ تصور سوائے اس کے کہ اہل بیت علیہ السلام کا بغض اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل میں اناد ہو، اس کے سوا اور کوئی سبب نہیں۔ آپ کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے میں ایک ضابطہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دوستو، شریعت میں ایسے مشکل وقت پر دو راستے بتائے جاتے ہیں اور دونوں راستے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تجویز کردہ ہیں۔ ایک راستے کو رائے رخصت کہا جاتا ہے اور ایک راستے کو رائے عزیمت کہا جاتا ہے۔ اگر تو حالات سازگار ہوں، جبر و بربریت، کفر و ظلم اور باطل طاغوت کا صفایا آسانی سے کیا جا سکتا ہو، ان حالات میں ہر چھوٹے بڑے پر کلمہ گو پر اس ظلم کے خلاف میدان کارزار میں نکل آنا فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ پھر کسی شخص کے لیے سوائے کسی شرعی مجبوری کے کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوتا۔ لیکن حالات جب ناسازگار ہوں، جمعیت، قوت، اسلحہ اور بھاری فوج ساتھ نہ ہو اور باطل زیادہ مضبوط ہو، طاقتور ہو، قوی تر ہو، ایسے حالات میں باطل کو ختم کرنے یا مٹا دینے کی صورت نظر نہ آتی ہو، تو ان ناسازگار حالات میں دو راستے شریعت نے امت کو عطا کیے ہیں۔ وہ لوگ جو حالات کی ناسازگاری کو دیکھیں، انہیں اجازت ہے کہ وہ رخصت پر عمل کریں، گوشہ نشین ہو جائیں، چپکے سے لعنت ملامت کرتے رہیں، دل سے برا جانیں لیکن مسلح کشمکش کے لیے میدان میں نہ آئیں، بے شک الگ تھلگ ایک گوشہ نشینی کی زندگی بسر کریں۔ یہ رائے رخصت ہے اور ہر دور میں اکثریت رخصت پر عمل کرتی رہی ہے، اور رائے رخصت پر عمل کرنا اسلام میں نہ حرام ہے اور نہ ہی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر اضطراری حالت میں رخصت کی اجازت دے رکھی ہے۔ لیکن دوستو، اگر سبھی لوگ ایسے حالات میں رخصت پر ہی عمل شروع کر دیں تو پھر ظلم و کفر اور طاغوت کو ختم کرنے کے لیے حالات کبھی سازگار نہیں ہو سکتے۔
اسی لیے باوجود رخصت کے کچھ لوگ راہ ہزیمت پر بھی چلنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ حالات کی سازگاری یا ناسازگاری کو نہیں دیکھتے، وہ فوج اور لشکر کی بھاری اکثریت پر نظر نہیں ڈالتے، وہ مسلح کشمکش میں ناکامی اور کامیابی کے انجام پر توجہ نہیں دیتے، بلکہ ان کی توجہ صرف اور صرف اس امر پر مرکوز ہوتی ہے کہ ہم اپنے تن کو، اپنے من کو اللہ کے دین کو بچانے کے لیے کیسے قربان کریں۔ شاید تن میں لگی ہوئی یہ آگ ہی آئندہ نسلوں کے اندھیرے دور کر دے۔ وہ اپنے خون سے پورے دین کی آبیاری کرنے کے ہوئے دین کے احیاء اور تحفظ کا باعث سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 برس بیت گئے، رخصت کی راہ پر چلنے والے ہزاروں تھے، لیکن عزیمت کی راہ پر چلنے والے 72 تھے جن کے قائد حسین ابن علی تھے۔ 14 صدیاں بیت گئیں، لیکن دنیا جب بھی نام لیتی ہے بطور نمونہ حسین ابن علی کا لیتی ہے، جبکہ یزید اور ابن زیاد اور اس کا ہزاروں کا لشکر سوائے ایک گالی کے اور کسی مثال میں نہیں آتا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔